جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ اجل ہی نہ چھوڑا کسریٰ نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، سب پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ برادران اسلام، واجب الاحترام، سامعین کرام، دنیا عارضی ہے، دنیا متاع الغرور ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا ایک خوابگاہ ہے، دنیا دار الفنا ہے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو فنا ہونے والے گھر کی تو فکر کرتا ہے لیکن ہمیشہ رہنے والے گھر کی فکر نہیں کرتا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، جاہلیت کے بحر میں غریب انسان آج دنیا سے دل لگا بیٹھا ہے اور اس کے بدلے میں آخرت کو، موت کو بھول چکا ہے۔ موت سے کس کی رستگاری ہے، موت سے کس کی رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، دنیا کی رنگینیوں کو نہ دیکھو، جاؤ ان قبرستانوں کو دیکھو، جاؤ ان ویران سنسان قبرستانوں کو دیکھو، جاؤ ان کھنڈرات بنے قبرستانوں کو دیکھو، جاؤ ان شکستہ حال قبروں کو دیکھو، جاؤ ان بوسیدہ قبروں کو دیکھو، جاؤ نہ کبھی شہر خاموشہ میں قبروں کے بنے مکینوں کی روتاس سنو۔ کبھی وہ بھی زمین پر اکڑ اکڑ کے چلا کرتے تھے، کبھی وہ بھی زمین پر ایڑی مار کر چلا کرتے تھے، کبھی وہ بھی اپنے اوپر بناؤ سنگھار کیا کرتے تھے، کبھی ان کے بھی بینک بیلنس ہوا کرتے تھے، کبھی وہ بھی نرم نرم بستروں گدوں پر آرام کیا کرتے تھے، کبھی وہ بھی بڑی بڑی گاڑیوں لینڈ کروزر میں گھوما کرتے تھے۔ آج موت نے ان کی گردن کو ایسے مروڑا، ان کے نام و نشان تک مٹ گئے اور ان کی قبر پر کوئی فاتحہ تک بھی پڑھنے والا نہیں ہے۔ مت کر خاک کے پتلے پہ غرور بے نیازی، مت کر خاک کے پتلے پہ غرور بے نیازی، خود کو خودی میں دیکھ، تجھ میں رکھا کیا ہے۔ بڑے بڑے محلات کو نہ دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، بڑی بڑی گاڑیوں کو نہ دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، ناچنے والوں کو نوحے نہ سنو، اٹھتے جنازے دیکھو، شراب کے چھلکتے جام کو نہ دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، خواجہ سراہوں کے ڈانس نہ دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو۔ افإن مت فهم الخالدون، کیا میں مر گیا کیا بادشاہ نہیں مرے گا، کیا میں مر گیا کیا وزیر نہیں مرے گا، کیا میں مر گیا کیا مشیر نہیں مرے گا، کیا میں مر گیا کیا وکیل نہیں مرے گا، کیا میں مر گیا کیا جج نہیں مرے گا، کیا میں مر گیا کہ پنجابی نہیں مرے گا، کیا میں مر گیا کہ پشتون نہیں مرے گا، کیا میں مر گیا کہ سندھی نہیں مرے گا، کیا میں مر گیا کیا بلوچی نہیں مرے گا، کیا میں مر گیا کیا کاروباری آدمی نہیں مرے گا، کیا میں مر گیا کیا دکاندار نہیں مرے گا، کیا میں مر گیا کہ فقیر نہیں مرے گا۔ نہیں نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ خواہ وہ تکبر میں فرعون ہو، ظلم میں ضحاک ہو، تمرد میں نمرود ہو، شاہ زوری میں رستم ہو، خوبصورتی میں یوسف ہو، رضا میں ایوب ہو، درازی عمر میں نوح ہو، حکمت میں لقمان ہو، گریہ میں یعقوب ہو، صدق میں ابو بکر ہو، عدل و انصاف میں عمر ہو، حیاداری میں عثمان ہو، شجاعت میں علی ہو، جہالت میں ابو جہل ہو، حکمت میں غزالی ہی کیوں نہ ہو، موت کسی کو نہیں چھوڑتی۔ جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ موت کی تیاری کر لی جائے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق گزارنا۔ اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں میں سب سے پہلے نماز ہے۔ نماز پڑھنی کیسے ہے؟ جیسے ہمارے نبی نے ہمیں پڑھ کر دکھائی، طریقہ بتایا، سمجھایا۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کا معراج ہے، نماز افضل جہاد ہے۔ افسوس 98% مسلمان آج نماز کو چھوڑ چکے ہیں، جس کے نتیجے میں آج مسلمان پریشان پھر رہا ہے، صبح سے شام تک کماتا ہے، زندگی میں سکون نہیں، برکت نہیں، وجہ نماز سے دوری ہے۔ جیسے یہ اب
رات کا وقت ہے، اگر میں رات کو دن کہوں، دن کو رات کہوں، آپ نہیں مانیں گے، لیکن یہ ہو سکتا ہے دن رات میں، رات دن میں تبدیل ہو سکتا ہے، سردی گرمی میں، گرمی سردی میں، خزاں بہار میں، بہار خزاں میں تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان نہ تبدیل ہو سکتا ہے نہ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ جس کو میرے نبی کے فرمان میں شک ہو، سمجھو اس کے ایمان میں شک ہے، وہ کوئی اور بلا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اللہ اسے 5 انعامات عطا فرمائیں گے۔ پہلا رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، وہ رزق جس کے پیچھے میں اور آپ لگے ہوئے ہیں، صبح اور شام تک لگے ہوئے ہیں، نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں نہ حلال کی تمیز کرتے ہیں، ہر کوئی اسی فکر میں لگا ہوا ہے کہ بس مال آنا چاہیے، جس طریقے سے مرضی آئے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے اللہ اس کو بڑھا دیں گے۔ رزق تو اللہ کافر کو بھی دیتے ہیں، اپنے نافرمان کو بھی دیتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھیں گے اللہ اس میں برکت کو ڈال دیں گے۔ غالباً یہ واقعہ تنبیہ الغافلین میں لکھا ہوا ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا برکت کیا ہوتی ہے، اس نے کہا آؤ میرے گھر میں آپ کو برکت دکھاتا ہوں۔ وہ اپنے گھر میں لے گیا، دکھایا، یہ پانی والی موٹر 20 سال ہو گئے کبھی خراب نہیں ہوئی، اسی کو برکت کہتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھیں گے اس میں برکت ہوگی، تھوڑی ہوگی لیکن سکون ہوگا۔ جب نماز نہیں پڑھیں گے اس میں سکون نہیں ہوگا، پریشانی ہی پریشانیاں ہوں گی۔ اس لیے نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے آخری وقت فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ اور باقی زندگی جتنی رہ گئی میں اور آپ توبہ کریں کہ اللہ اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق گزاریں گے۔ سارے توبہ کرتے ہیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ کیا پھر توبہ کی ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ ایک جگہ اور فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جس نے توبہ کی۔ توبہ ہر ایک کو کرنی چاہیے، کافر کو توبہ کرنی چاہیے تاکہ وہ مسلمان ہو جائے، مسلمان کو توبہ کرنی چاہیے تاکہ نیک بن جائے، نیک کو توبہ کرنی چاہیے تاکہ تقوی اختیار کرنے والا بن جائے، متقی کو توبہ کرنی چاہیے تاکہ جو زندگی میں غفلت کے لمحات گزرے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔